اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کہ بچوں تک دین کی باتیں پہنچائے، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ جو چینل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات اس کو برابر سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور آپ حضرات کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، جس سے ہماری ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کنٹریز میں جہاں پہ ہمارے مومنین رہتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی مدرسے کا ایکسیس نہیں ہوتا ہے، تو ان بچوں تک کم سے کم یہ چیزیں پہنچ جائیں۔ لہٰذا میں مسلسل گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی پہ گرا نہ گزرے۔ بہت چھوٹے چھوٹے کلپس ہمارے ہوتے ہیں، 8 منٹ 9 منٹ کے کلپس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ ہم نے اصول دین اور فروع دین کے بعد انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ اب چونکہ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا کچھ مومنین نے مجھ سے فرمائش کی کہ رمضان کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے۔ رمضان کے بارے میں مختلف حضرات سے آپ مختلف چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ایک ایسی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگوں نے شاید سنی ہو یا پڑھی ہو۔ وہ ہے خطبہ شعبانیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شعبان کے مہینے میں آخری جمعہ میں خطبہ بیان کیا ہے۔ خطبہ کافی مشہور ہے اور کافی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، اصول کافی میں بھی مل جائے گا، من لا یزر الفقی میں بھی مل جائے گا، تو کافی کتابوں میں یہ خطبہ مل جائے گا۔ ہماری حدیث کی ساری کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اس سے بہتر طریقے سے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ معصوم کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا سردار ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے جو رمضان کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، شاید ہی کوئی اس کو کوشش بھی کرتا تو بھی یہ بات نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اور رسول اللہ نے بڑے پیارے ڈھنگ سے کہا کہ ایھا الناس، اے انسانو، ایک کامن خطاب ہے، ایک کامن اور سوشل رسپانسبلٹی ہے انسان کی رمضان کے تعلق سے، کہ رسول اللہ نے بہت بہترین طریقے سے کہا کہ شہر اللہ، یہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، یہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے۔ جب کوئی ہم سے ملنے آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ کے اس کا استقبال کریں، اور جو تمہاری طرف آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ رحمتوں کی بارش لے کے آ رہا ہے، اور برکتوں کو اپنے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا تم بھی اس کی طرف بڑھو اور اس کا استقبال کرو۔ دیکھیے کہ کوئی اکثر مہمان آتے ہیں اور ہم پہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم مہمان کی عزت کریں، لیکن بعض مہمان وہ ہوتے ہیں جو کچھ تحفے لے کے آتے ہیں، بعض خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، تو تحفے جو لے کے آتا ہے اس مہمان کا انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ برکتوں کی بارش، رحمتوں کی بارش لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں تمہارے لیے بڑے پیارے پیارے تحفے لے کے آ رہا ہے۔ وہ تحفے کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ یہ ہے کہ جس میں جو اللہ جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں اپنا مہمان بنانے والا ہے۔ ویسے تو ہم کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، لیکن خاص کر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تحفے کیا رہے؟ تمہاری سانس تسبیح کے برابر ہے۔ ہم دیکھیے تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نہ بھی پڑھیں تسبیح، تو بھی رمضان کی برکت یہ ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس اللہ اکبر کہنے کے برابر ہے، سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے، الحمدللہ کہنے کے برابر ہے۔
کس سے بڑا تحفہ اور کیا مل سکتا ہے؟ میں نے بغیر محنت کے، بغیر کسی چیز کے ہمیں یہ برکتیں مل رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ نے فرمایا صرف سانسیں ہی نہیں بلکہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ تم کچھ نہیں پڑھو، کچھ نہیں کرو، بس سو جاؤ تو بھی جو ہے نا عبادت ہے، اور تمہارا عمل قبول ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم عام دنوں میں عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں رمضان کے لیے اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ تمہارا عمل قبول ہے اور تمہاری دعا استجاب ہے۔ اور دعا کے لیے شرطیں ہیں۔ رسول اللہ نے کیا پیاری بات کہی کہ رمضان کے مہینے میں دعا کرنا، لیکن دعا سے پہلے خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صدق دل سے دعا، زبانی دعا نہیں ہونی چاہیے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دو، نہیں، صدق دل سے، اچھی نیت سے، پاک نیت سے اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے؟ دعا کرنے سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے بعد پاک نیتی سے دعا کرو، اور دعا میں کیا؟ پہلی دعا رسول اللہ فرماتے ہیں پہلی دعا یہ کرنا کہ پروردگار تو مجھے اس ماہ رمضان میں روزوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر! دیکھیے بعضوں کو توفیق نہیں ملتی، بہت جلدی سے مجھے اپنے ٹائم کے اندر یہ چیزیں بیان کرنی ہے، میں مثالیں نہیں دے پاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پروردگار سب سے پہلی یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے توفیق روزہ عطا فرما، اور دوسری دعا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بہت کم توفیق ملتی ہے قرآن پڑھنے کی۔ رسول کہتے ہیں اے انسانوں، اے مسلمانوں، اس چیز کو بھولنا نہیں، قرآن کی طرف بڑھنا، قرآن ضرور پڑھا کرو، اس سے بدبختی انسان کی دور ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ پھر مغفرت طلب کرو گناہوں سے، وہ بھی کس انداز میں؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پیٹھ جو ہے نا بھری ہوئی ہے۔ جب کوئی چیز بھری ہوئی ہوتی ہے، اتارنا چاہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اپنے سجدوں کے ذریعے سے، لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے اس گناہ کو اتارو۔ اب اس کے بعد سوشل ریسپانسبلٹیز، اللہ اکبر! رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس بھوک کو دیکھ کے قیامت کی بھوک کو یاد کرنا، اس پیاس کو دیکھ کے قیامت کی پیاس کو یاد کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھو، انہیں تکلیف نہ دینا، بچوں پہ رحم کرو، رشتہ داروں سے تعلقات پیدا کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بیجا نہ نکلنے پائے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، غلط نہ دیکھنے پائے، اپنے کانوں پہ کنٹرول رکھو، غلط نہ سننے پائے۔ پھر دوسروں کی یتیموں کا خیال کرو تاکہ اللہ تمہارے یتیموں کا خیال کرے۔ تمہیں بھی تو موت آئے گی نا، اس وقت تمہارے یتیموں کا خیال اللہ کرے گا۔ اس کے بعد توبہ کرو، پھر توبہ کرنے کے بعد اب جا کے اپنے لیے دعا کرو۔ یہ ساری چیزوں کے بعد دعا کی منزل آتی ہے۔ اپنے لیے پھر وہ دعا کرنا جو تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، جو بھی ہے بہرحال۔ اور یہ دعا کے وقت کیا ہے؟ تم نماز کے وقتوں میں دعا کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھا نا؟ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اس کو ضرور آگے بڑھائیے، پلیز پلیز، آئی ریکویسٹ یو، اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ڈائریکٹ ملتے رہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پروردگار ہماری اس نوکری کو قبول کرے، بحق زہرا و بیہا والا بنوہا، امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔